جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر گزارش ایسے ہے کہ خان صاحب کو نکالا گیا حکومت سے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری حکومتیں توڑی گئیں، ختم کی گئیں، نکالی گئیں۔ تو ان کے چارجز پہ ذرا تھوڑی سی بات کر کے میں آگے جانا چاہوں گا، جو 2 ملین فالوور ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے تک کے، اور ندیم انجم صاحب کی ایکسٹینشن کے بارے میں۔ لیکن میں چارجز سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، جو عمران خان پہ چارجز تھے، اور ان چارجز کا ذکر اس آواز میں جو کہ آواز اب ہمارے درمیان نہیں رہی ہے۔ یہ سنیں اس کو ذرا۔ سامراج کی توہین ہے یہ، مجرم عمران خان کو روکو، بند کرو یہ پناہ گاہیں، پڑا رہنے دو ان کو سڑکوں پر، الیکشن کے وقت 5 کلو آٹا ان کے منہ پر مارو، ووٹ لو اور پھر ایک لات مارو۔ عمران خان اشرافیہ کا مجرم ہے کہ غریب اور مسکین پاکستانیوں کو ان کے برابر لانے کا کہتا ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی نے کبھی سوچا کہ غریب عوام کو اتنے مہنگے علاج کے لیے اور اتنی بڑی سطح پر صحت کارڈ دیا جائے تاکہ وہ اپنی مرضی کے کسی بھی ہسپتال میں جا کر اپنا علاج کروا سکے؟ سامراج نے یہاں اپنے لیے الگ ہسپتال بنا رکھے ہیں، کیا اب غریب عوام بھی ان کے ہسپتالوں میں جا کر علاج کروائے گی؟ یہ گندے میلے محنتی پاکستانی اشرافیہ کے ہسپتالوں میں عزت سے علاج کروائیں گے؟ یہ ہیلتھ کارڈ کار سرکار میں مداخلت ہے۔ عمران خان اس اشرافیہ کا مجرم ہے۔ احساس یہ کس بلا کا نام ہے بھائی؟ بھلا پاکستان میں بھی کوئی غریب کا احساس کرتا ہے؟ اور یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، یہ غریبوں کے لیے احساس پروگرام لے آیا؟ اسٹینفورڈ یونیورسٹی اگر کہہ رہی ہے کہ غربت ختم کرنے کے لیے یہ دنیا کا بہترین پروگرام ہے تو کہتی رہے، ہم پاگل ہیں کیا؟ کیا 75 سالوں میں کسی نے غریب کا احساس کیا؟ کیا عمران خان غریبوں کا ماما لگتا ہے؟ یہ سراسر کار سرکار میں مداخلت ہے۔ FIR تو بنتی ہے۔ جو سرکار بناتے ہیں، گراتے ہیں، ان کے خلاف FIR؟ یہ تو کار سرکار میں مداخلت ہے۔ پاکستان میں عوام کی فلاح کے بارے میں سوچنا اور اس پہ عمل کرنا جرم ہے۔ کار سرکار میں مداخلت ہے۔ جب دنیا بھر میں پیٹرول سستا ہوا مگر پاکستان میں مافیا نے عوام تک نہ پہنچنے دیا تو عمران خان نے اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیا، اپنے ہی معاون خصوصی کو نکال دیا، جرمانے کر دیے۔ پیٹرولیم مافیا کی تو دنیا عزت کرتی ہے۔ عمران خان کا یہ جرم ہے کہ اس نے سڑک پر پانی کی بوتل پڑی دیکھی تو اٹھا لی کہ میرا ملک گندا نہ کرو، جبکہ ایک اور سابق وزیر اعظم کی گاڑی کے نیچے غریبوں کے بچوں کو روندا جاتا تھا۔ مڈل کلاسیا عمران خان اشرافیہ میں اٹھتا بیٹھتا، ان کے طور طریقوں سے واقف، سامراج کے ہتھ کنڈوں کو جانتے ہوئے بھی جب غریب کے حق پر ڈاکہ مارا گیا تو چینی انکوائری کمیشن بنا بیٹھا۔ اپنی صفوں میں بیٹھے چینی مافیا کے کارندوں کی بلیک میلنگ میں بھی نہ آیا، اور کمیشن رپورٹ آنے کے بعد پاکستان کے سب سے طاقتور مافیا کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ عمران خان ان کو جرمانے کرتا پھر رہا ہے۔ اس مافیا کی رسائی تو سامراجی طاقتوں تک ہے۔ یہ تو سامراجی کار سرکار میں مداخلت ہے۔ اس جرم پہ FIR تو بنتی ہے۔ مثلاً چینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے، میں یہ آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ جو بھی اس میں ملوث ہوگا، میرا آپ سے وعدہ ہے، ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم۔ ہاں، عمران خان ایک مجرم ہے، اشرافیہ کا مجرم۔ اس نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کیا، ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ Will you allow
the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. There's no way we're going to allow any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. अपने वक्त में जब तमाम मामलात सेट थे, इमरान खान ने मंसूबे पर पानी फेर दिया। अरे भाई, साम्राज्य कैसे चलेगा फिर? अशराफिया की उम्मीदें अमेरिका से जुड़ी हैं। क्यों ऐसा जुर्म किया? सरकार के फैसले में मुदाखलत क्यों की? इजराइल को तस्लीम करने का कहा गया था ना, तो क्यों ना किया? पाकिस्तान में साम्राज्य की बात ना मानना जुर्म है। इमरान खान उसी साम्राज्य का मुजरिम है, उसी सरकार का मुजरिम है। जब हमारी पॉलिसी है कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्यों जाएगा? वो वजीर ने जाके वहां क्या करना? इमरान खान का संगीन तरीन जुर्म ये भी है कि उसने दूसरों की जंग में अपने लोग और फौजी शहीद करवाने से इनकार कर दिया। मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, मेरी फौजी शहीद हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। जी सर, ये थे जी चार्जेस। इन चार्जेस पे इन्होंने हुकूमत निकाल दी। पहले भी बहुत हुकूमतें निकाली गई हैं, पहले करप्शन चार्जेस पे निकाली गई थी, इस दफ़ा चार्जेस थोड़े से मुख्तलिफ हो गए थे। तो अरशद शरीफ की आवाज़ में आपने सुना कि ये चार्जेस थे जिनकी बुनियाद पे उन्होंने हुकूमतें निकाली। अब तकरीबन 1.5 साल के करीब हो गया है पीटीआई को ज़लील और रसवा करते हुए पीटीआई को ख़त्म करने के सिलसिले में। और ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ये सिलसिला बेशुमार मुहर्रकात हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मिक्स हैं, उसमें साइफर भी है, उसमें बैरूनी मुदाखलत भी है, उसमें अंदर के बदमाशियाँ भी हैं, उसमें चीनी माफिया भी है, उसमें बेशुमार हैं। ये जो चार्जशीट थी, ये चार्जशीट आपको बता रही है, जो इमरान खान पे चार्जशीट अरशद शरीफ ने बयान की है, ये वो चार्जशीट थी जो कि ओवरऑल एक पिक्चर है उस रजीम चेंज का जो इमरान खान के खिलाफ हुआ। और उस रजीम चेंज में एक बड़ा किरदार जो था, बहुत बड़ा किरदार था, वो था नदीम अंजुम साहब का। बाकियों का भी अपना अपना रोल होगा। अच्छा, नदीम अंजुम साहब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको मैं बताता हूँ। हुआ यूं कि नदीम अंजुम साहब को इमरान खान साहब को जब कहा गया कि नहीं भी उनको रखें, उन्होंने कहा जिन्हें फिर जाओ फिर अपने कर लो। फिर नदीम अंजुम का इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर नदीम अंजुम को लगा दिया गया। उन तलखी नाराजगी पैदा हुई। तो नदीम अंजुम उससे पहले वो इंटरव्यू के लिए खान साहब के पास गए। खान साहब ने कहा जी बताएं तो सही किसको लगाना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी नदीम अंजुम साहब ने कहा जी बुलाएं नदीम अंजुम साहब जरा गपशप हो जाए। उनको खान साहब ने कहा जी नदीम साहब ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? उन्होंने कहा जी इकॉनमी। खान साहब ने कहा गलत, करप्शन सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान, करप्शन है, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। उस बात को नदीम अंजुम ने दिल में तीर की तरह लगी। उन्होंने कहा मैं एड्डा बड़ा अफसर, मैं जर्नैल, और मुझे ये कह रहा है, इमरान खान कह रहा है कि मेरी बात गलत है, ये कैसे हो सकता है? और उसका इजहार उन्होंने अपनी इसी वाक़ये का इजहार उन्होंने थोड़ा सा तब्दील करके ये पेश किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो सामने आई। ये दुनिया की तारीख में पहला शायद ये चीफ था किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का जिसने आके ये बताया कि जी मुझसे पूछा गया तो मुझे कहा गया कि एस्टेब्लिश अपोजिशन। खान साहब ने अपोजिशन नहीं कहा, खान साहब ने कहा था कि करप्शन। तो इन्होंने आके वहां कहा जी कि मुझसे कहा गया पाकिस्तान का सबसे मसला गया, और वो समझते थे कि अपोजिशन है। अपोजिशन नहीं है, करप्शन है। अब वो करप्शन अपोजिशन में बैठे तो दैट्स अनदर थिंग, वर्डिंग दो डिफरेंट थे। इन्होंने साहब ने ये आके किया। अब इन साहब ने जो अपने बंदे लगाए चेंज करके, और एक बंदा मूंछों वाला पकड़ के वहां से लेके आए फैसल नसीर साहब को कि जिन्होंने जहाज़ों से बंदे भी गलबन सुना कि इन्होंने गिराए और इस किस्म की चीज़ें इन्होंने की। तो इनको लाते हैं, ये इनको ठीक करेंगे। सबसे पहले उन्होंने आज़म सवाती साहब को ठीक करने की कोशिश की, कपड़े तार दिए, जो कुछ भी किया। उन्होंने गिल साहब को पकड़ा। आपको पता सारा सिलसिला, हर बंदे को पता। ये सिलसिला चलता जनाब, ये चलता गया सिलसिला।
قاتلانہ حملہ تک فیصل نصیر کا نام آیا، اس میں کروا دیا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب تھے جو کہ ایک ادارے کے سربراہ تھے، تو ہی ہیز ٹو ٹیک دی ریسپانسبلٹی، کیونکہ انہوں نے کی ہیں اور ان کے تھرو ہوئی ہیں. اب سر وہ گئے پھنس. جس وقت ارشد شریف صاحب کا مرڈر ہوا، میری اسلام آباد میں بات ہوئی تو مجھے کسی نے کہا جی کہ یہ جب تک یونیفارم میں ہے اس وقت تک ہیں، جس طرح یونیفارم اتری یہ چارج ہو جائیں گے. اس کا بہت بڑا میننگ تھا. جس بندے نے مجھے یہ بات بتائی وہ بڑی آرم فورسز کے اندر بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر جاب کر چکا، اور ان کے اپنے آلریڈی ان کے آفیسرز ہیں، ان کے دوست ہیں جو اچھے عہدوں پہ ہیں، جو I don't want to name the ranks for some reason. تو وہ انہوں نے یہ بات کی کہ he is guilty of ارشد شریف مرڈر. اب انہوں نے ڈائریکٹ کروایا نہیں کروایا یہ ایک الگ سلسلہ، لیکن یہ تھی چیز. وہ ان کو خوف ان کو کھایا جا رہا تھا. اس کے بعد وہ جو کام کرتے گئے وہ الٹا پڑتا گیا، وہ جو کام کرتے گئے ندیم صاحب الٹا پڑتا گیا، ہر چیز الٹی پڑ گئی. پیپلز تحریک انصاف وہیں کے وہیں کھڑی تھی. وہ دن بدن وہ فرسٹریشن ختم ہوتی گئی کہ میں انہوں دیکھ لاں گا، میں انہوں دیکھ لاں گا. وہ میں انہوں دیکھ لاں گا وہ الٹا پڑتا گیا، کیونکہ وہ لڑ رہے تھے لا الہ الا اللہ کے اگینسٹ. وہ لڑ رہے تھے لا الہ الا اللہ کے اگینسٹ، اور وہ ان کی ناکامیاں ہوتی گئیں. اب جب ان کو یہ ہوا تو ان کے لیے اسحاق ڈار نے بھی کوشش کی، کچھ اور بندوں نے اطلاعات کے مطابق جو سورسز بتاتے ہیں، جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں ان کے مطابق کچھ بندوں نے مل ملا کے ندیم انجم کو 1 سال کی ایکسٹینشن لے دی. اس ایکسٹینشن کے فوراً بعد ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. یہ پھر ندیم انجم کے اوپر گرا. یہ انسیڈنٹ بھی ندیم انجم کے اوپر گر رہا ہے. ان کو ہوش نہیں آنے کہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے فیصل نصیر صاحب نے بھی اب اس وقت لائن میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ایکسٹینشن لینی ہے. پھر چیف آف آرمی سٹاف نے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی ایکسٹینشن لینی ہے. ان کو کس نے ایکسٹینشن دینی ہے؟ یعنی عجیب اخیر پامبڑ پوسا مچا ہوا جی پاکستان میں. اب سر یہ ہوا جی کہ ایک دن پہلے یہ خبر آئی ندیم انجم صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی، تو اس کے بارے میں کچھ زیادہ کھلبلی نہیں مچی. لیکن وہ جو خبر اندر سے نکل رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. ہی از بین ایکسٹینڈیڈ فار another year. اچھا سر نیکسٹ ڈے کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ ڈے یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو پاکستان کی جس شخصیت کا پاکستان ٹی وی پہ نام لینا کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کو دکھا نہیں سکتے. وہ بندہ پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. وہ پارٹی جو ہے وہ ایک دہشت گرد پارٹی ہے. اس کا تمام اسٹیبلش گورنمنٹ نے، امپورٹڈ گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے پورے میڈیا پہ ہر جگہ پہ ڈھور پیٹا. اور غریدہ فاروقی جیسی جو خواتین ہیں انہوں نے اس کا بہت ہی اشتہار بازی کی، انہوں نے اس کی ہر طرف سے کہ جی عمران خان نے یہ کام کر دیا. اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا. 9 مئی کا واقعہ بھی ان کو اسی چکر میں کروانا پڑ گیا. گولیاں مروانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. 2-3 واقعات ہونے کے بعد جب اللہ نے بچا لیا اور یہ صاحب جو ہیں ناکام ہوتے گئے تو انہوں نے ایکسٹینشن لے لی. لیکن اس کے بعد بات دماغ اس طرف چلا جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے جس بندے کو اتنی پابندیاں لگیں، جس کو سانس لینا تک مشکل کیا ہوا ہے، جس کے گھر پہ باہر آتے جاتے بندوں کی چیکنگ ہوتی ہے، جس کے گھر کے باہر جا کر سپورٹر کھڑے نہیں ہو سکتے، 10,000 بندہ جس کا پکڑا گیا ہوا ہے، اس کا نام لینے والا، جو پارٹی کو روزانہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ گئی، اس پارٹی کے لیڈر نے عمران خان نیازی نے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنایا. اور اس اکاؤنٹ میں آپ یقین کریں کہ اب تک 2 ملین 2 ملین یو نیم، یا آپ اندازہ کریں یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دنیا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے. اسپیس کے ریکارڈ ٹوٹے تھے جب عمران خان صاحب پہلی دفعہ اسپیس پہ آئے تھے، ٹویٹر اسپیس پہ، اس وقت ریکارڈ ٹوٹے تھے. اور اب یہ ہے کہ جی ٹک ٹاکر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. مجھے تو لگتا ہے ٹک ٹاک ہی نے کریش کر دیا. یہ وہ شخص ہے جس کو پاکستان پہ ٹی وی پہ نام لینے کی اجازت نہیں ہے، جس کے بندوں کو پکڑا جا چکا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کی پارٹی ختم ہو چکی ہے بغور غریدہ فاروقی جیسے لوگوں کے. وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کے جاننے والا کوئی نہیں ہے. وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. وہ پارٹی ہے، اس پارٹی کا سربراہ جوائن کرتا ہے تو صرف اس کی بات ہی پھیلتی ہے کہ وہ جوائن کر رہا ہے. اور جس طرح وہ جوائن کرتا ہے 2 ملین، یہ منہ سے کہنے کی بات ہے، 2 ملین بندے اس کو فالو کرتے ہیں. اب ندیم انجم کیا سوچ رہا ہوگا؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ندیم انجم صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے، اور یہ چیف صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے، یہ نواز شریف کیا سوچ رہا ہوگا، زرداری کیا سوچ رہا ہوگا. آپ کراچی جیسے الیکشن کروا سکتے ہیں، اب وہ آپ کو دھاندلی بڑی کرنی پڑنی ہے.
یہ چیز کنفرم ہے. مجھے ذرتی برابر بھی شک نہیں ہے خان صاحب کے حوصلے پہ اور ان کی خدا پہ یقین پہ کہ جو کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے, کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ابھی مجھے یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا نا اچانک ہوا یہ, میں تو یقین کریں کہ آئی ایم ویری ہیپی. مجھے بڑی امید ہے اللہ نے اگر عمران خان کو زندگی دی ہے نا تو ہی ول کم بیک. عمران خان ول کم بیک انشاءاللہ تعالی. اور آنا اس لیے نہیں ہے کہ حکومت کرنی ہے, آنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے بدلے لینے, آنا اس لیے کہ پاکستان کو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور یہ اگر پاکستان کی عوام کا جوش و جذبہ یہ اگر کامیاب ہو گیا تو ندیم انجم کے ایکسٹینشن, عاصم منیر کی ایکسٹینشن, فیصل نصیر کی ایکسٹینشن, ان کے ترانے, ان کے نعرے یہ کسی کام نہیں آنے. آخر ایک ہی چیز ہے لا الہ الا اللہ. عمران خان جس چیز کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اور وہ ہے سچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.